ہے دیٹ از فزیکل سسٹم یعنی کہ جسمانی نظام. ان جسمانی نظام میں جو کہ ہمارے کورس کا حصہ ہیں ان میں دو شامل ہیں. نظام ہمارے باڈی کے بڑے اہم انتہائی بنیادی اور اہمیت کی حامل ہیں. نظامی نظام اور دوسرا جو کہ اس کو انگلش میں ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں. اور دوسرا نظام ہم پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے جی نظام عضلات یعنی کہ ہمارے مسکولر سسٹم. مسلز ہمارے یہاں مختلف قسم کے مسلز پڑھیں گے. اچھا نظام کا مطلب جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ مطلب ہمارے ڈائجسٹو سسٹم یعنی کہ ہمارے فوڈ میں وہ تمام نظام جو ہماری خوراک اس سے ریلیونٹ ہے. ہم جو کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد اس خوراک کو ہم کیسے ہضم کر سکتے ہیں اور وہ ہضم ہو کے ہمارے جسم کے کن کن حصوں میں جا کے ہمارے پورے دوسرے تمام سسٹمز کو طاقت اور انرجی فراہم کرتا ہے. یہ ہمارا ریلیونٹ ہے سارے کا سارا ڈائجسٹو سسٹم سے. اگر ہم ایسے دیکھیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ہمارا یہ نظام یا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس میں ہمارے منہ سے شامل ہو کر ہمارے انر سک یعنی کہ وہ والا حصہ جس سے فاضل مادے ریلیز ہو جاتے ہیں جس سے ہماری زبان آ جاتی ہے, دانت آ جاتے ہیں, ہمارا حلق کا حصہ. تو اس کے بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ خوراک جو ہم دانتوں سے چبا چکے ہوتے ہیں تو وہ خوراک کی نالی سے ہوتی ہوئی ہمارے معدے میں اور کچھ حصہ اس کا معدے میں دوبارہ سے اس کی ٹوٹ کی جاتی ہے, اس کو ایبزارب کیا جاتا ہے. جب وہ کافی حد تک وہاں پر جا کر ڈائجسٹ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی آنت پھر وہاں سے بڑی آنت. اچھا معدے کے ساتھ بھی کچھ اکثر دوسرے آرگن پائے جاتے ہیں کہ جن میں پتا ہے, جس میں لبلبا ہے, جس میں جگر ہے. وہاں سے اس کے بہت ساری رطوبتیں خارج ہوتی ہیں اور وہ ہمارے خوراک کو مکمل طور پر ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. پھر اس کے بعد کافی حد تک جب خوراک وہاں تک ڈائجسٹ ہو چکی ہوتی ہے تو وہاں سے وہ چھوٹی آنت پھر بڑی آنت وہاں سے اس کی مکمل طور پر ایبزارپشن ہوتی ہے یعنی کہ ڈائجسٹڈ فوڈ کی ایبزارپشن. مطلب وہاں سے ہمارے بلڈ تک جو حصہ اس کا پہنچتا ہے وہاں سے وہ چھوٹی آنت اور پھر بڑی آنت سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہاں سے وہ مکمل طور پر جو خوراک ہمارے جسم میں ایبزارب نہیں ہوتی اس کو اینس یا پھر ایکسکریٹری سسٹم کی ہیلپ سے اس کو باڈی سے باہر نکال دیا جاتا ہے. ہم ساتھ ساتھ بھوکی ورڈنگ کو بھی شامل کرتے جائیں گے کہ خوراک کا مقصد کیا ہے, کہ کیوں ہم خوراک کھاتے ہیں, اس کو ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے. اس کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آتی ہے کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. خوراک کا مقصد جسم کو قوت اور طاقت پہنچانا اور ہمارے جسم کو ہیٹ پہنچانا جس کی وجہ سے ہماری باڈی کی گروتھ ہوتی ہے اور نظام چل سکتے ہوتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ اب جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں جیسے کہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ اپنی ٹھوس حالت میں ہوتی ہے. ٹھوس حالت میں یہ خوراک ہمارے بلڈ تک ایبزارب نہیں ہوتا, اس لیے اس کو مکمل طور پر دانتوں سے چبا کر اور دوسرے اعضاء سے اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں تبدیل کر کے اور اس حد تک تبدیل کیا جاتا ہے خوراک کو کہ وہ مکمل طور پر ایبزارب ہو سکے. وہاں سے ہمارے جسم کے دوسرے آرگنس کو باریک خون کی نالیاں جن کو ہم کیپلریز کہتے ہیں ان کیپلریز کی ہیلپ وہاں تک وہ پہنچ سکے خوراک اور وہاں سے وہ بلڈ کا حصہ بن جاتی ہے. تو اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھوس حالت سے خوراک کو کیسے ہم اپنے خون کا اور اپنے جسم کا حصہ بناتے ہیں. اس کے لیے مختلف آرگنز استعمال کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے دانت, ہم اپنے خوراک کو دانتوں کی مدد سے چبا کر اسے باریک سافٹ اور نرم اس کو کنڈیشن میں بدل لیتے ہیں. وہاں سے ہمارے گلے سے ہوتا ہوا خوراک کا وہ سارا نظام اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں کہ جیسے ہی سافٹ کھانا منہ سے چبایا ہوا کھانا ہمارے گلے سے ہوتا ہوا ہمارے میدے تک جاتا ہے تو اس کو ہر ایک جسم میں جا کر اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں کہ جیسے کیونکہ رطوبتیں منہ سے نکلتی ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنی نرم حالت میں آ جاتا ہے تو اسے بولس کہا جاتا ہے. ٹھیک, تو اب کیا ہوتا ہے کہ خوراک جب بھی اس کو ہم اپنے دانتوں سے چبا کر اس کو جزء بدن بنانے لگتے ہیں اور وہ وہاں سے دوسرے حصوں تک پہنچ جاتا ہے اس کو ہم نظام کرتے ہیں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامی نالیوں کی ساخت اس کے جتنا بھی ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے باریک نالیاں ہیں. ٹھیک, اب اس میں خوراک کی نالی آ جاتی ہے, اس میں میدا آ جاتا ہے, چھوٹی آنت بڑی آنت. اچھا یہ سب سے دیکھنے سے پہلے آپ یہ ڈائیگرام دیکھ لیں. جیسے یہاں سے یہ پورے اس ڈائجسٹو سسٹم کے جتنے بھی اس کے اندر آرگنز ہیں یہاں سے زبان آ جاتی ہے
تو زبان سے ہم کھانے کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں. ہمارے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں کہ جو ہماری خوراک کو چکھنے میں مددگار ہوتے ہیں, ہمیں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. اچھا, پھر یہاں سے ہوتی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوراک کی نالی ہے. خوراک کی نالی کے ساتھ یہاں پر یہ معدہ ہے, یہاں پر یہ جگر ہے, یہ لبلبا ہے. معدے کی اپنی رطوبتیں ہیں, جگر کی اپنی رطوبتیں ہیں, اور معدے سے ہوتا ہوا خوراک یہاں سے, کیونکہ معدے میں بھی رطوبتوں کے ساتھ معدے کی دیواریں سکڑتی پھیلتی رہتی ہیں کہ جو فزیکلی خوراک کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرنے, چھوٹے حصوں میں تقسیم اور توڑنے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں. پھر وہاں سے یہ لبلبا ہے. اچھا, اگر تو آپ کو انگلش میں یہ نام سمجھ آ سکتے ہیں تو اسٹمک ہے, یہ جگر جو ہے اس کو ہم لیور کہتے ہیں. یہ لبلبا ہے, یہ اس کو ہم پینکریاس کہتے ہیں. ٹھیک, اب یہاں پر یہ چھوٹی آنت ہے اور یہ بڑی آنت ہے, اسمال انٹسٹائن اینڈ لارج انٹسٹائن. ٹھیک, اسمال انٹسٹائن, لارج انٹسٹائن. اور پھر یہاں سے ہوتا ہوا ریکٹم, مطلب جو اب یہاں سے یہ ایکسکریٹری سسٹم شروع ہو جاتا ہے. یہ باڈی سے جتنا بھی جو ہمارے فوڈ کا وہ حصہ جو کہ ایبزارب نہیں ہو سکتا. ٹھیک, سارے پاسوے, سارے راستے سے ہوتے ہوئے خوراک کا وہ حصہ جو مکمل طور پر ٹوٹ کر اور ہمارے بلڈ کا حصہ نہیں بن سکتا, اس کو یہاں ایکسکریٹری سسٹم سے باہر ریلیز کر دیا جاتا ہے, یعنی کہ ریکٹم یا اینس سے ریلیز کر دیا جاتا ہے. اب ہم ان تمام حصوں کو ون بائی ون پڑھیں گے کہ ان کا کیا کام ہے اور یہ کیسے ہیلپ فل ہوتے ہیں ان تمام فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں اور اس کو خون کا حصہ بنانے میں. اچھا, یہ جو پہلا ٹاپک ہے یہ کہ انتظامی نالیوں کے ساتھ. انتظامی نالیاں کون سی ہیں, ہم نے دیکھ لیا ہے کہ چونکہ دیکھیں انٹرنل ہمارے بہت سارے آرگنز ہیں نا, خوراک کی نالی ہے, معدہ ہے, چھوٹی آنت, بڑی آنت. یہ سارے آرگنز کی دیواریں کیسی ہوں گی تاکہ اتنی وہ ان کی مضبوط ہوں کہ وہ اپنا کام بھی پرفارم کر سکیں, اور ان کے اندر دیکھیں ایک سیلولر لیئر ایسی ہونی چاہیے کہ جو وہ خاص رطوبتیں بھی پیدا کریں, جو رطوبتیں ہمارے کھانے کو ڈائجسٹ کر سکیں. اب یہ ہے کہ ہونٹوں سے لے کر, دیکھیں ہمارے منہ سے لے کر جتنا بھی ہم پورا ہم نے سسٹم دیکھا, پورا پاتوے دیکھا, کہ اس کی سب سے جو اندرونی تہ ہے یا لیئر ہے اس کو میوکس میمبرین کہتے ہیں. دیکھیں میوکس میمبرین تو تہ کو کہتے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے, اور میوکس وہ والا سیکریشن ہے کہ جو رطوبت نکلتی ہے. اب آپ کو, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے منہ میں لاب دہن, ٹھیک ہے, یا ہمارے منہ کا اپنا میوکس ہے کہ جو ہمارے ہر وقت منہ سے ہمارے ڈفرینٹ گلینڈز ہیں کہ جو وہ پیدا کرتے رہتے ہیں, اور وہ گلینڈ اس میوکس کو اسی لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی خوراک کو اچھی طریقے سے چبا کر اس کو نرم کر کے اندر اپنے گلے سے گزار سکیں. تو نہ صرف منہ کی اپنی ایک میوکس ہے بلکہ جہاں سے خوراک گزرتی ہے معدہ ہے, معدے کی اپنی میوکس میمبرین ہے, میوکس سیلز ہیں, اور اسے مختلف قسم کی جو ایسیڈک سیکریشنز ہیں. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ایسیڈک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہاں پر خوراک کی اچھی طرح سے ڈائجیشن ہو سکتی ہے. تو اس کی اپنی معدے کی رطوبتیں ہیں, جگر کی اپنی ہیں. ٹھیک, تو جیسے ہی لبلبا بھی اپنی خاص رطوبتیں پیدا کر کے اس کو مختلف جگہوں پر بھیجتا رہتا ہے تاکہ خوراک کو اچھی طریقے سے ڈائجسٹ کیا جا سکے. اور ساتھ ساتھ اس میوکس میمبرین کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے, اس پوری جھلی کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ معدہ جو ہے وہ ایسیڈک سیکریشنز کا مطلب کہ وہاں سے وہ اپنی رطوبتیں پیدا کرتا رہتا ہے. اس ایسیڈک رطوبت چونکہ یہ انتہائی ایسیڈک مٹیریل ہوتا ہے, جیسے تیزابیت اردو میں کہوں تو یہ تیزابیت اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے, تو معدے کی دیوار کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اب معدے کی دیوار میں اس کے اپنے اندر ایک ایسی تہ ہونی چاہیے خلیوں کی کہ وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ تیزابی رطوبتوں کا اس خلیوں کے اوپر نقصان دہ اثرات نہ ہو سکے, اسے نقصان نہ پہنچائے. اس اندرونی تہ کے اوپر ایلیولر ٹیشوز کی پتلی سی تہ ہوتی ہے کہ جو اسے عضلاتی تہ سے ملاتی ہے. اس عضلاتی تہ کے اوپر بیرونی تہ ہے جو کنیکٹیو ٹیشوز کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا نام ہے پیریٹونیم. ٹھیک ہے, یہ چند ایک نام ہیں جو کہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے, اتنا مشکل نہیں ہے کہ اگر میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہونٹوں سے لے کر مقد تک. ٹھیک ہے, مقد جسم کا وہ حصہ ہے جہاں سے غیر حلق پذیر جو ہماری خوراک کا حصہ ہے وہ باڈی سے باہر ریلیز کر دیا جاتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ ہونٹوں سے لے کر مقد تک کی جو اندرونی تہ ہے اس کو ہم میوکس میمبرین کہتے ہیں. سب سے انٹرنل لیئر میوکس میمبرین کے جو رطوبتیں خارج کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, میوکس میمبرین کہلاتے ہیں.
उससे खास रतूबत निकलती है जो उसे हर वक्त गीला रखती है ताकि खुराक इसमें से आसानी से गुजर सके और उसे नुकसान ना पहुंचा सके। अब उस अंदरूनी तह के ऊपर एक और पतली सी तह होती है, उसे एलियोलर टिश्यूज कहते हैं। एलियोलर देखिए AEROLER, एलियोलर टिश्यूज बाफ्तों को इंग्लिश में कहते हैं। और फिर ये वाले जो टिश्यूज की लेयर है ये इसे अज़लाकी तह यानी कि दूसरी लेयर से मिलाती है, और उस अज़लाकी तह की जो सबसे बैरूनी तह है वो कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है, पेरिटोनियम। ये चंद एक नाम है कि जो आपने इसको याद रखने। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे अब निज़ाम के एज़ा कौन कौन से, अगर सवाल ये आ जाए कि निज़ाम और उसके एज़ा का नाम लिखें, ठीक। तो अब आपने ये करना होगा कि इसमें एज़ा में से पहले नंबर पे ज़ुबान है, दांत है, हलक है, खुराक की नाली, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, कानी आंत, सीधी आंत, जिगर, पित्ता, लबलबा। अच्छा, जिगर, पित्ता और लबलबा ये चूंकि अपने अपने रास्तों से मतलब अपनी बारीक नालियों से इस पूरे निज़ाम के साथ जुड़े हैं, ये अपनी जगह पर रहकर ये अपनी जो भी ये रतूबतें पैदा करते हैं और ये रतूबतें खुराक के हजम करने में बहुत मददगार होती हैं। ये अपनी रतूबतों को मुख्तलिफ नालियों की मदद से इस पूरे निज़ाम तक, मैदे तक, छोटी आंत तक और बड़ी आंत तक इन रतूबतों को भेज देते हैं। और इसका सबसे आखिरी हिस्सा रेक्टम और मक्कद यानी कि जहाँ से हमारे खुराक का सबसे कहते हैं कि जो हल पजीर नहीं हो सकता वो वाला मादा वो यहाँ से बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब हम इसमें सबसे पहले जुबान को देखते हैं कि जुबान में क्या ऐसी चीज़ है कि जो इसको हमारे खाने को हल करने, हजम करने में और चबाने में मदद करती हैं। मुझको पता है कि जुबान में खास किस्म के जायके की हिस्स होती है यानी कि टेस्ट बर्ड होती है, ठीक है। ये खुराक का जायका चखने में मदद देते हैं और इसके साथ साथ एक तो हमें उसका टेस्ट करने में आसानी हो जाती है, खाने खुराक का जायका कैसा है, और उसके साथ साथ वहाँ से कुछ रतूबतें हम सब इसको महसूस कर सकते हैं इस बात को कि कैसे हमारी खुराक के लिए हमारे जिस्म से रतूबतें निकलती जुबान से शामिल हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद है अगला इसका इंतहाई अहम हिस्सा हमारे निज़ाम का दांत, यानी कि दांत का क्या काम है। आप सबको पता है कि दांत खुराक को चबाने में मदद करते हैं और इस चबाने के अमल के साथ साथ इस अमल में जो भी हमारे मुंह से हमारा जो स्लाइवा है, एक जो ये रतूबत है हमारे मुंह की, ये लाभ दहन खुराक में शामिल हो जाते हैं। हम अगर आप सबको पीएच के हवाले से कुछ पता हो कि हर खुराक की एक अपना या तो वो तेजाबी नेचर रखता है या वो दूसरी अल्कलाइन या तो असासी नेचर रखता है। अब खुराक का हजम होना इस बात पे बड़ा डिपेंड करता है कि थोड़ा सा उसको एसिडिक इन्वायरमेंट दिया जाए, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट में खुराक का हल होना या उसका डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ मुंह से ही जो कि हमारा स्लाइवा है वहीं से रिलीज होना शुरू हो जाता है और उस स्लाइवा में ऐसे बहुत सारे मादे के पाए जाते हैं, ठीक है। हमें तो बजाय लगता है ना हमारे मुंह में ये जो हम थूक कहते हैं या लाभी दहन कहते हैं, इसका कोई काम नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो इसमें ऐसे बहुत सारे छोटे मादे मौजूद हैं जो हमारी खुराक को यहाँ मुंह से ही हजम करने में हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, फिर हमारा तीसरा पॉइंट है हल्क। ये एक कीफनुमा आला है जिससे खुराक गुजरकर मैदे की नाली से पहुंच जाती है। अच्छा, देखिए मुंह और दांतों से जो चबाई हुई खुराक हल्क में आती है, ये वो वाला हिस्सा है कि जहाँ हमारे मुख्तलिफ झिल्लियाँ हैं और उसमें ग्लैंड्स भी होते हैं, और ये गज़ा की नाली का वो हिस्सा है जो नाक और मुंह के पीछे वाक़, देखिए ना हमारा ये जो मुंह, इसे बकल कैविटी हम कहते हैं, ये खुराक यहाँ से होती हुई थोड़ा सा नाक और मुंह के पीछे मतलब हमारे गर्दन के या हमारे गले वाले हिस्से के बिल्कुल बैक साइड पर, वहाँ ये वाला इसको हम हल्क कहते हैं। अगर खुराक नरम नहीं होगी तो वो ज़ाहिर है वो बिल्कुल हल्क में से नहीं गुजरेगी। खुराक को नरम करने में इसकी मदद शामिल है, इसमें हमारे दांत भी हैं जो खुराक को चबा रहे हैं, और हमारा जो लाभ दहन है यानी कि जो हमारा स्लाइवा है वो हमारे मुंह को उसको खुराक को नरम करने की मदद करता है।
اچھا پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری خوراک کی نالی. اچھا میں چلیں آپ کو ڈائیگرام سے دکھا دیتی ہوں کہ حلق اور خوراک کی نالی اوپر کتنا اس میں فاصلہ ہے. اچھا دیکھیے یہ جو حلق والا ایریا ہے وہ یہ والا ہے, ٹھیک ہے, جو بالکل ہمارے گلے کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, یہ حلق والا ایریا ہے. اور یہ جو باریک نالی نما ایریا ہے یہ جو ہے یہ خوراک کی نالی, ٹھیک ہے. خوراک کی نالی جو ہے ایک عضلاتی نالی ہے, مطلب اس میں پٹھے کی نالی ہے. خوراک کی نالی حلق سے شروع ہو کر معدے تک جاتی ہے, ٹھیک. یہ دیکھیں یہاں سے حلق سے شروع ہو کر یہ معدے تک آ رہی ہے اور یہ تقریباً 25 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے. آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کتنی اس کی لمبائی ہے, یہ 25 سینٹی میٹر ہوتی ہے. حلق سے جو بھی ہمارا فوڈ ڈائجسٹ ہو چکا ہوتا ہے, چلے میں اس کو انڈر لائن بھی کر دیتی ہوں, کچھ لوگوں کو ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس کو انڈر لائن کیا جائے. اچھا اب یہاں پر خیر انگلش میں یہ ٹائپ ہوگا تو اس لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حلق سے تحلیل شدہ خوراک اس نالی کے راستے معدے میں آتی ہے اور یہ سانس کی نالی کے پیچھے واقع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ یہاں سے ہماری 2 نالیاں گزر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک نالی تو ہماری یہ والی ہے کہ جو ہماری خوراک کو یہاں سے خوراک کو گزار کے لا رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک نالی ہماری یہ والی ہے اور ایک نالی ہماری سانس کو لے کر ہمارے پھیپھڑوں تک لے کے آ رہی ہوتی ہے کہ جہاں ہمارے ہوا سے ہم آکسیجن لیتے ہیں. اور یہ دیکھیے 2 نالی ہیں ساتھ ساتھ شامل ہیں. اب خوراک کی نالی کے ساتھ ساتھ سانس کی بھی نالی ہے اور اس خوراک کی نالی کا کام یہی ہے کہ حلق سے تحلیل شدہ خوراک اس نالی کے راستے معدے میں آئے اور یہ سانس کی نالی کے پیچھے واقع ہے. جی یہاں پر یہ 25 سینٹی میٹر ہے خوراک کی لمبائی. اب جی ہم معدے کو پڑھیں گے کہ معدے کے کیا سارا کچھ, یہ ایک تھیلے کی قسم کا عضو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کا حجم انسان کی عمر اور وزن کے مطابق ہوتا ہے. یہاں خوراک کی نالی آ کر کے اگر آپ نے دیکھی جائے اس کی ڈائیگرام میں, اس کی فگر میں, کہ ہمارا معدہ ایک تھیلے کی طرح کا ہوتا ہے. اب ہر انسان کا معدہ اس کی اپنی عمر اور اس کے اپنے وزن کے مطابق, چھوٹے بچے کا ظاہر ہے جس کی جسامت چھوٹی ہے تو وہ اس کے اپنے عمر کے حساب سے ہوگا, اس کے وزن اور اس کا والیوم جو ہوگا. اور اچھا اب دوسری بات ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا کنیکشن کہاں پر ہے, کہ جو خوراک کی نالی اوپر سے آ رہی ہے وہ معدے میں آ کر ہے. معدے کی 4 تہیں, ٹھیک ہے. اب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو اس کی ڈائیگرام دکھا دوں گی کہ معدے کی 4 تہیں کون کون سی ہیں. سب سے اوپر والی تہ ہے جو اس کو ہم پیریٹونیم کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اس سے نچلی تہ غیر ارادی اضلاع. اچھا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے کون کون سے پٹھے ہیں, ہمارے کون کون سے مسلز ہیں جس کو ہم ارادی اور غیر ارادی, دیکھیں ہم اپنے ہاتھ, اپنے بازو, اپنی گردن, اپنا سر, مطلب جتنے بھی ہمارے یہ جو دوسرے آرگنز ہیں ان کو ہم ارادی طور پر ہلا جلا سکتے ہیں. مطلب ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہماری مرضی سے یہ حرکت کرنے کی. جیسے ہمارا دل ہے, یہ ہماری مرضی سے حرکت نہیں کر رہا, یہ آٹومیٹک چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا معدہ ہے, ہمارے پھیپھڑے ہیں, تو ان کی یہ غیر ارادی حرکت ہے. مطلب یہ خود بخود اپنی حرکت سے اپنے تمام جو بھی ان کے فنکشن ہے یہ اپنے کام کر رہے ہیں. تو اب اس سے سب سے پہلی تہ پیریٹونیم, اس سے نچلی والی تہ معدے کی جو یہ کہہ رہا ہے کہ غیر ارادی اضلاع, مطلب اس کے وہ پٹھے ہیں کہ جو خود بخود حرکت کر رہے ہیں اور ان کی ٹیشو کی لمبائی, گولائی اور ترچھے رخ میں ہوتی ہے. مطلب دیکھیں نا کہ اب ہم معدے کی اگر آپ اس کی ڈائیگرام دیکھ لیں, تو میں آپ کو اس کی ڈائیگرام دکھاؤں, یہ ایک راؤنڈ سی شیپ کا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس ایک راؤنڈ سی شیپ میں یہ اس سے معدے کی ڈائیگرام ہے. تو اس میں یوں لمبائی کے رخ پہ بھی اس میں ٹیشوز ہوں گے, بافتیں ہوں گی, یوں اس میں دوسرے چوڑائی کے رخ بھی ہوں گی اور پھر یہ گولائی کے رخ بھی ہوں گے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا جیسے زمین گول ہے اور یہ گول موو کر رہی ہوتی ہے, تو یہ اس میں تینوں طرف لمبائی, چوڑائی اور گولائی کے رخ پہ اس میں اس کی بافتیں, ان کے ٹیشوز موجود ہیں. یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ ایک تو معدے کے اپنے اندر کی دیوار, ٹھیک ہے, وہ اپنی سیکریشنز, اپنے جو بھی اس نے اپنے کیمیکل بنانے ہیں اس کے سیکریشن, اس کے علاوہ اس نے اپنے جوس بنانے ہیں, گیسٹرک جوس ہم کہتے ہیں, یہ معدے کا اپنا جوس ہوتا ہے جو خوراک کو ہضم کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ معدے کی دیواروں نے خود حرکت بھی کرنا ہوتا ہے، مطلب نا اندر سے سکڑنا پھیلنا ہوتا ہے تاکہ خوراک کو فزیکل، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس کی وہ بال دیواریں سکڑے پھیلیں گی تو وہ خوراک کو اندر فزیکلی طور پر بھی ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ فل. سب سے پہلے ہم نے طے پڑی پیریٹونیم، اس کے نیچے غیر ارادی عضلات یعنی کہ جو آٹومیٹک اپنے مسلس موو کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے نیچے کی طے ایریولر ٹیشو سے بنی ہوئی ہے، اس میں خون اور لمفائی نالیاں ہیں. لمفائی نالیاں کہ جو ہمارے لمفیٹک سسٹم یعنی کہ جو ہمارا قوت مدافعت کا نظام ہے اس کے ایریولر ٹیشوز میں. اچھا، سب سے پہلی طے ہم نے پڑھی پیریٹونیم، دوسری طے ہم نے پڑھی غیر ارادی عضلات سے جو بن رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے نیچے والی طے ہے ایریولر ٹیشو سے بنی ہے، اس میں خون کی بھی نالیاں ہوتی ہیں اور اس میں لمفائی نالیاں یعنی کہ قوت مدافعت کے نظام کی نالیاں پائی جاتی ہیں. اچھا، اور سب سے اندرونی طے، اب پھر ہم نے جو اوپر طے پڑھی تھی میوکس میمبرین کی طے، میوکس میمبرین سب سے اندرونی طے ہے. اچھا، اس سے بے شمار غدود ہوتے ہیں. غدود کا کیا کام ہوتا ہے؟ غدود کا کام جو ہم نے رطوبتیں پڑھی ہیں یہ غدود ہی پیدا کرتے ہیں، انگلش میں گلینڈز کہتے ہیں. رطوبت کا مطلب وہ تمام لیکوڈز، ٹھیک ہے، وہ سیکریشن جسے وہ پیدا کرتے ہیں غدود سے ہم رطوبت کہتے ہیں. اس سے رطوبتیں مدھی یعنی کہ گیسٹرک جوس، دیکھیں گیسٹرک جوس تو آپ کو پتہ ہے جو لیکوڈ یا جو بھی مٹیریل وہ پیدا کر رہا ہے اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور گیسٹرک، ٹھیک ہے، گیسٹرک گلینڈز، یہ گیسٹرک گلینڈز یعنی کہ تمام غدود کا نام ہے کہ جو ہمارا معدہ پیدا کر رہا ہے رطوبت مادی یعنی گیسٹرک جوس. جہاں سے معدہ شروع ہوتا ہے اس سرے کو کارڈیک اینڈ کہتے ہیں اور جہاں ختم ہوتا ہے اس سرے کو پائلورک اینڈ. اچھا، میں آپ کو اس کی اب جگہ دکھا دیتی ہوں کہاں کارڈیک اینڈ ہے اور کہاں پائلورک اینڈ ہے. کارڈیک کا جو لفظ ہے یہ کہاں سے نکلا ہے؟ کارڈیک کا لفظ، اچھا پہلے اگر چلے آپ اس کی پوزیشن کو سمجھیں تو معدہ ہمارے تقریباً ہمارے جو سینے میں دل موجود ہے، دل کے ارد گرد ہمارے اس میں تھوڑا سا قریب ہی ہے. تو جو اس کا جو شروع والا ایریا ہے یہ والا، میرے ایرو کو آپ سمجھ رہے ہیں، میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہائی لائٹر اس کا یہ جو اس کا یہ والا ایریا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ خوراک کی نالی معدے میں شامل ہو رہی ہے، اس اینڈ کو کہتے ہیں کارڈیک اسفنکٹر. ٹھیک ہے، کیوں کارڈیک کہتے ہیں؟ کیونکہ دل کے جو سسٹم ہے، سب دل کا جو بھی نظام ہے بایولوجی میں ہم اس کو کارڈیک سسٹم بھی کہتے ہیں. تو اس ایریا کو کہ جو اس کے اس ایریا میں یہ والا جو انٹری ہے اس کو کارڈیک اینڈ، اور جو یہاں سے معدہ چھوٹی آنت میں اس کا جو سرا کھل رہا ہے اس کو اس جگہ کو کہتے ہیں پائلورک. ٹھیک، اس ایریا کو ہم کہیں گے کارڈیک اور اس کو کہیں گے پائلورک. ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ خوراک کی نالی کا وہ حصہ جو کہ معدے میں کھل رہا ہے آپ کے، اس کو اس کا کارڈیک اینڈ، اور معدے کا وہ حصہ کہ جو کہ چھوٹی آنت میں کھل رہا ہے اس کو اس کا پائلورک اینڈ. کارڈیک اینڈ اور پائلورک اینڈ، یہ آپ نے نام یاد رکھنے ہیں، تھوڑے سے مشکل ہیں لیکن یہاں سے یہ کارڈیک اینڈ اور پائلورک اینڈ. اچھا، یہاں سے ہم نے ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا کہ یہ ہم نے معدے کے رطوبتیں پڑھ لی، اس کا کارڈیک اینڈ پائلورک اینڈ دیکھ لیا. پھر اس کے بعد ہے چھوٹی آنت. چھوٹی آنت میں کیا ہوتا ہے جی؟ چھوٹی آنت تقریباً 2.5 میٹر لمبی یعنی کہ 20 فٹ لمبی نالی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تقریباً 20 فٹ لمبی نالی ہے اور یہ یعنی کہ اگر ہم اس کو میٹرز میں دیکھیں تو 2.4 میٹر لمبی، دیکھیں 2.5 میٹر لمبی نالی ہے اور مرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کرنے پر تقریباً 7 میٹر ہوتی ہے. یہ معدے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے شروع کے حصے کو چلے میم جی میم کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، چلیں کلاس سٹارٹ ہو گئی. چلے ٹھیک ہے، ہمیں